ملتمس ہوں حضرت شیخ مفتی خلیل الرحمن حقانی صاحب سے کہ وہ ہم سب کو جس طرح وعدہ تھا اور نظم بنایا گیا تھا کہ تمام قدیم اور جدید فضلائے کرام کو جو ہے وہ سبق پڑھائیں گے، اب وہ وقت آ چکا ہے، سب حضرات جو ہے وہ غور و فکر کے ساتھ بیٹھے، اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبیہ الکریم وعلى آلہ وصحابہ والأئمة المحدثین اما بعد باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن وشكام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة۔ یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے اور بخاری شریف میں 3946 ابواب ہیں۔ یہ ان میں سے 3946واں باب ہے اور کتاب التوحید کا حصہ ہے۔ کتاب التوحید عنوان توحید کا 92 مرتبہ بخاری شریف میں ہے۔ عبارت ابھی ماشاءاللہ صحیح پڑھ لی گئی ہے اور اس وقت ان معروضات کا مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ کھلا وقت ہوگا اور تفصیل سے بیان کیا جائے گا، لیکن وقت اتنا ہی باقی رہ گیا جتنا ہر سال ہوتا تھا۔ کوئی 2-2.5 گھنٹے ہوتے تو کوئی تفصیل ہو سکتی تھی، اب وقت اتنا نہیں لگتا۔ تو کوئی بات نہیں، یہ دعائیہ مجلس ہے، یہ مجلس علم کی بھی ہے اور ذکر کی بھی ہے۔ یعنی یہ جو آخری حدیث امام صاحب نے لکھی ہے اس میں اللہ کا ذکر ہے، تسبیح اور تحمید۔ تو تمام حاضرین فضلاء اور طلباء اور مومن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ذکر کی نیت کر کے اخلاص کے ساتھ تشریف فرما ہوں اور جب موقع آئے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ذکر فرما دیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سب پڑھ دیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال کی کتاب لکھی، درمیان میں وقفے بھی ہوئے۔ کتاب کی ابتدا وحی کے تذکرے سے کی ہے، بدء الوحی۔ امام بخاری نے خود اس سے چند صفحے پہلے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے بندوں کا وحی کے ذریعے، احکام بھیجتا ہے، اور بندے ذکر کرتے ہیں اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے۔ تو شروع تھی کتاب کی وحی کے ساتھ، جو اللہ کا کلام تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے ساتھ رابطہ تھا۔
اور اختتام پر ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بندوں کی طرف سے اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ کتاب کی ابتدا اور انتہا اس پر عمل ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یہ باب جو ہے اس کا عنوان ہے آیت کے ساتھ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جیسے کہ آپ سب حضرات پڑھے ہوئے ہیں بخاری شریف، ہم کو پتہ ہے بخاری شریف میں صرف احادیث نہیں، سینکڑوں آیتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں قرآن کریم کی۔ جہاں بھی موقع ہوتا ہے کسی مسئلے کو بیان کرنے کا تو امام بخاری عنوان کے اندر کبھی آیت کو لکھتے ہیں، جیسے یہاں بھی عنوان آیت کو بنایا، اور کبھی عنوان کے ساتھ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات لکھتے ہیں، پھر احادیث لکھتے ہیں، اور صحابہ کے اقوال اور سلف کے اقوال بھی لکھتے ہیں۔ یعنی بار بار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شریعت کی پہلی دلیل اور اصل دلیل قرآن ہے، احادیث تو قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی عنوان بنایا آیت کو اور رد کیا معتزلہ کا۔ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کا مسلک چھیڑو نہیں، تو یہ ہر وقت کی بات نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے خوارج کا رد کتاب میں بار بار کیا، اور خاص طور پر کتاب الفتن میں، روافض کا رد کیا کتاب الاحکام میں، بلکہ کئی جگہ کیا ہے، اور کتاب الاحکام میں خلافت صدیقیہ کے لیے پورا ایک صفحہ خاص کر کے روافض اور شیعوں کا رد کیا۔ اور یہ کتاب التوحید، اس میں جبریہ اور قدریہ کا رد ہے، معتزلہ کا اور مرجئہ کا۔ معتزلہ کا ایک آگے فرقہ اور جماعت ہے قدریہ، اور جو مرجئہ ہیں ان کی ایک جماعت ہے جہمیہ، جہم بن صفوان اور اس کے ساتھی۔ تو آخری عنوان کے اندر کتاب التوحید میں رد کیا معتزلہ اور مرجئہ کا۔ تو جہاں پر مثبت احکام ہیں شریعت میں، وہاں پر منفی احکام بھی ہیں۔ اقیموا الصلاۃ بھی ہے اور لا تقربوا الزنا بھی ہے، اتموا الحج والعمرۃ للہ بھی ہے، اور لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق بھی ہے، آتوا الزکوٰۃ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یعنی شراب کی حرمت کا ذکر بھی قرآن میں ہے، بہت سی برائیوں سے بھی روکا گیا ہے، جھوٹ بولنے سے۔ تو صرف مثبت 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 کرنا اور منفی کو چھوڑ دینا یہ آدھا دین ہے، پورا دین نہیں۔ تأمرون بالمعروف، آگے بڑھو، وتنہون، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وأمر بالعرف، کیا ہے کہ حضرت لقمان نے کیا کہا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بھی روکا، یہ بھی منفی بات ہے۔ اور وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ۔ تو جو مثبت کی بات کرتے ہیں دوست، تو آگے دین کی بات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پورا دین دیا ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے منکرات پر رد کیا اور قربانیاں دی۔ اپنے علاقے بخارا سے ان کو 3 دفعہ نکالا گیا، بزرگان دین پر قربانیاں آئیں، اور وقت نہیں ہے، اشارہ صرف کرتا ہوں، امام احمد بن حنبل معمر، امام فقیہ اور 7 لاکھ یا 10 لاکھ احادیث کے حافظ کو 2 خلیفوں کے زمانے میں کوڑے مارے گئے، جیلوں میں ڈالا گیا، 28 مہینے جیل میں گزارے اور 33 کوڑے کھائے۔ اور کوڑے مارنے والے کہتے تھے اگر ایسا کوڑا ہم
हाथी को मारते तो वो भाग जाता, बर्दाश्त न कर सकता। तो बूढ़े मुहद्दिस को, फकीह को मारे जो पड़ी तो वो अमर बिल मारूफ की वजह से नहीं पड़ी, मुस्बत बात करने की वजह से नहीं पड़ी। अगर कोई आदमी, ये हमारे साथ थोड़ी दूर वाघा बॉर्डर है, वहाँ से आगे चले जाएं तो सिख हैं, फिर आगे हिंदू हैं, यहाँ भी हिंदुओं के मंदिर है, पाकिस्तान में भी। अगर मंदिर के दरवाजे पर कोई 1000 की तस्वीर लेकर वो अल्लाह करे, कोई हिंदू उसको कुछ नहीं कहेगा। तजर्बा करना जो है तजर्बे से मालूम हो सकता है। लेकिन अगर वो ये कहे कि ये तुम जो कुछ करते हो सीधे दोज़ख को जाते हो, ये तो बिल्कुल बकवास है। न जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्हु शैआ, अब्बा जी ये तो सुनते भी नहीं और देखते भी नहीं और कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकते, नुकसान नहीं हटा सकते। तो फिर देखो, फिर मंदिर के सामने आप जो है जिंदा वापस मुश्किल से आएगी। और मंदिर का नाम तो मैंने इसलिए लिया जो सब लोग उसका मानते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ, नाराज ना होना, सैयद अली हुजवेरी, जिसको लाहौर वाले कहते हैं दाता गंज बख्श, न वो दाता है न वो गंज बख्श है, वो खुद अपने कलम से लिखता है। मैंने अपनी मस्जिद में जब मैं शुरू में आया, असरार और महब्बा रिसाला है किसी बुजुर्ग का, वो मैंने लाकर तकसीम किया, खरीद कर लाया और तकसीम किया उर्दू में। उसमें उनके अपने कलम से लिखा हुआ है, अली लोग तुझे गंज बख्श कहते हैं, गंज बख्श और रंज बख्श सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। ये सैयद अली हुजवेरी खुद लिखते हैं अपनी किताब में। लेकिन लोग वजह से उस हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका जो मोतक़िद बना था यहूदी, तो उसने कहा आप खुदा हैं और मैं आपका नबी हूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा ने कहा भाई ये तो बिल्कुल कुफ़र है, क्या करता है? उसने कहा कुफ़र नहीं है, आप कसर नफ्सी करते हैं, आप अपनी हकीकत बताते नहीं, आप खुदा हैं, मैं आपका नबी हूँ। फिर हज़रत अली मुर्तज़ा ने उसको कत्ल कराया, उनकी लाशों को जलाया। तो ये इन बुजुर्गों में से किसी ने नहीं कहा मेरी कब्र का तवाफ करना, मेरी कब्र पर चिराग जलाना, मेरी कब्र पर गिलाफ डालना और मुझे पुकारना और मेरे ऊपर उर्स मनाना और मेरी तरफ आते हुए अकीदा रखना कि मैं तुम्हारी सब हाजतें जानता हूँ। ये जो उर्सों पर जाते हैं वो अपनी जुबान से कहते हैं। हम जब घर से चलते हैं तो हजरत को पता होता है कि किस काम के लिए आ रहा है, क्या जरूरत मांगना चाहता है। बोलो ये ईमान है कि शिरक है? बोलो। तो शिरक का भी तो बताना पड़ेगा और बिदअत का भी बताना पड़ेगा। इमाम बुखारी ने इन बिदअती फिरकों का रद्द किया है। यहाँ नमाज के अबवाब हैं, किताबुल सलाह है, किताबुल ज़कात है, किताबुल हज है, किताबुल सौम है, वहाँ एक खवारिज का रद्द भी किया है इमाम बुखारी ने। ये आखिरी बाब जो है ये भी ये मुअतज़िला का रद्द है, जो वज़ने आमाल को नहीं मानते। वो कहते हैं सिर्फ अदल होगा, इंसाफ होगा, तराजू शराजू कोई नहीं होगा। तो इमाम बुखारी ने आयत लिखकर आगे हदीस में लफ्ज़ खफीफताने अलल लिसान सकीलताने फिल मीज़ान, यानी वो क्या है, पढ़ने में हल्के हैं और सवाब में भारी हैं। तो खिफ़त और शिकल का जिक्र करके हदीस से भी साबित किया कि वज़ने आमाल होगा और कुरान में वाज़ेह है वल वज़नु यौमइज़िन हक़ फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिन राज़ियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हावियह। तो इसने रद्द किया मुअतज़िला का। और वो जो इमाम अहमद के साथ बात मैंने थोड़ी सी शुरू की थी, जो जुल्म किया था मुअतज़िला ने किया था। मुअतज़िला का मामून के दौर में हारून रशीद के बेटे मामून वो खलीफा था, उसके दरबार में एक मुअतज़िला बड़ा फसीह, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा फलसफी
وہ پہنچ گیا اپنی چالاکی کی وجہ سے، اور اس نے خلیفہ کو اپنے عقائد کا قائل کیا، خلق قرآن کا یعنی مسئلہ اس نے سمجھایا، اور مأمون الرشید نے یہ حکم دیا کہ پوری خلافت میں سب قاضیوں کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ خلق قرآن کے قائل ہوں، اور اتفاق یہ ہے کہ وہ معتزلہ کا جو لیڈر تھا اس کا نام بھی احمد تھا، اور اس کے مقابلے میں جو شخص اللہ والا کھڑا ہوا قربانیاں دی اس کا نام بھی احمد تھا، دونوں کا نام احمد تھا۔ معتزلہ کا لیڈر بھی احمد تھا، احمد ابن ابی دؤاد، اور یہ احمد ابن حنبل تھے، دونوں ایک نام کے تھے۔ تو اس نے خلیفہ کو قائل کیا، مجبور کیا، اس نے ابتدا کی، اور پھر لمبی بات نہیں سنا سکتا، ٹائم نہیں ہے۔ جب باندھ کر لے جا رہے تھے خلیفہ کے پاس امام احمد کو، تو امام احمد نے یہ دعا کی، یا اللہ ایسا موقع نہ آئے کہ مأمون کے پاس ہم پہنچیں اور وہ ہمیں دیکھ سکے، تو وہاں پہنچنے سے پہلے وہ مأمون فوت ہو گیا تھا۔ پھر اس کے آگے جو بھائی تھے انہوں نے ظلم کیا اور انہوں نے یعنی مجبور کیا، لیکن امام احمد بن حنبل جبل استقامت بن کر کھڑے ہو گئے، اور جب کوڑے لگتے تھے تو فرماتے تھے کوڑے مارنے سے نہیں منوا سکتے، آیت پڑھ کر سناؤ، حدیث صحیح پڑھ کر سناؤ، میں مان جاؤں گا۔ ایتونی بکتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول بہ، میں تب تمہاری بات کا قائل بنوں گا جب آیت پڑھو گے، جب حدیث پڑھو گے، ڈنڈوں سے نہیں۔ تو ڈنڈے کھائے، گیلیں کھائی، سب کچھ ہوا۔ سبحان اللہ، کیسی استقامت تھی۔ اور پہلے سے ان کو امام شافعی جو ان کے استاد تھے ان کو خواب آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شافعی کو کہا کہ امام احمد کو بتا دو تم پر امتحان آنے والا ہے، مضبوط رہنا۔ تو انہوں نے اپنا شاگرد بھیجا موزنی، اور جا کر انہوں نے سنایا کہ استاد جی کو خواب آیا ہے کہ آپ پر کوئی امتحان آئے گا، مضبوط رہنا۔ امام احمد نے کہا کہ میں اس قابل ہوں کہ رب میرا امتحان لے، میں تو بہت کمزور آدمی ہوں، اور دعا کی اللہ مجھے استقامت دے۔ پھر اس کے بعد واپس آیا تو امام شافعی نے کہا کہ تجھے احمد نے کیا تحفہ دیا؟ تو کہا آپ کو کس نے بدلا ہے؟ کہا کہ وہ عربی ہے، خاندانی آدمی ہے، جب کسی خاندانی آدمی کو مبارکباد دی جائے تو وہ مبارکباد دینے والے کو محروم نہیں چھوڑتا، کچھ تو یہ دیا ہوگا۔ تو کہا کہ مجھے اپنی قمیص اتار کر دی ہے تحفے کے طور پر۔ امام شافعی نے فرمایا سب کہو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا قمیص تو اسے میں نہیں مانتا، یہ قمیص پانی میں ڈبو کر، وہ پانی جس میں امام احمد کی قمیص کا پسینہ مل جائے، مجھے ایک گلاس پلا دے۔ تو وہ پہلے سے یہ 10-15 مہینے پہلے کی بات ہے، امتحان پھر وہ امتحان آیا تو بات یہ کر رہا تھا کہ ان کو جو ڈنڈے لگے، ان کو جو جیلیں کاٹنی پڑی، اور یہ باتیں صرف ان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس امت میں ایسے ایسے لوگ گزرے۔ ہم جس امام کا نام لیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، ان کا جنازہ جیل سے نکلا، اور ان کا جرم کیا تھا؟ کوئی جرم نہیں تھا، وہ قاضی نہیں بنتے تھے، چیف جسٹس نہیں بنتے تھے، جوتا نیا کسی نے ہدیہ دیا تو امام صاحب نے شاگردوں کو کہا کہ جوتوں کو پہن کر کیا کرنا چاہیے؟ کسی نے کہا پیدل حج کرنا چاہیے، کسی نے کہا جہاد کرنا چاہیے، کسی نے کچھ کہا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں یہ نیا جوتا پہن کر جب مجھے قاضی ہونے کا کہا جائے میں بھاگوں اور یہ جوتے پھٹ جائیں اور میں قضا کے عہدے سے بچ جاؤں۔ وہ اس وجہ سے جیل میں ڈالا۔ تو کئی عبرتیں
تیمیہ رحمہ اللہ ہے، بڑے بڑے ہمارے اکابر حضرت شیخ الہند اپنے شاگردوں کے ساتھ 3 شاگردوں کے ساتھ 3.5 سال مالدہ کی جیل میں رہے۔ ان کا کیا جرم تھا؟ وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے وطن سے انگریز نکل جائے، اس کا کوئی حق نہیں ہمارے ملک پر قبضہ کرنے کا۔ آزادی کی وجہ سے آزادی کا نعرہ لگایا، کوشش کی، تحریک ریشمی رومال وہ چلائی، اور پھر اس سے بھی نیچے جو ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری 14 سال جیل میں گزارتے ہیں، احرار کے لیڈر تھے انگریزوں کی مخالفت کی وجہ سے۔ اور پھر میں تو اس طرح کہنے سے سمجھتا ہوں، میں اپنے استاد کی بیعت بھی کرتا ہوں، میں تو اپنے حضرت شیخ القرآن کے شاگردوں کا شاگرد بھی بننا اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں۔ اور الحمدللہ میں نے اکثر کتابیں حضرت شیخ القرآن صاحب رحمہ اللہ کے شاگردوں سے پڑھی۔ حضرت شیخ القرآن صاحب کو 2-3 دفعہ راولپنڈی سے نکالا گیا کہ تم شہر میں نہیں رہ سکتے، حکومت کی مخالفت کرتے۔ ایک بات سنا دیتا ہوں، چین کا وزیر اعظم آیا تھا پاکستان میں، اور یہ رواج ہے کہ دوسرے ملک کا سربراہ آتا ہے تو اس کے استقبال میں لڑکیاں اور لڑکے یہ پھول پیش کرتے ہیں۔ تو اس چوئن لائی چین کے وزیر اعظم، اس کے استقبال میں کالج کی لڑکیوں پیش کی گئی استقبال میں۔ حضرت شیخ القرآن صاحب رحمہ اللہ نے جمعے کے خطبے میں فرمایا کہ او ایوب خان، او بے غیرت، اس کلمے کے نام پر بننے والے ملک کے اندر خدا کا منکر آیا اور تو نے مسلمان لڑکیوں سے اس کا استقبال کرایا۔ تو نے اگر استقبال کرانا تھا تو اپنی بیٹی سے کرانا تھا، اس وجہ سے ان کو شہر سے نکالا۔ اور حضرت کے پاس دریا میں 16 مہینے 18 مہینے رہے، اور میں نے وہاں بھی ان سے الحمدللہ ترجمہ پڑھا کہ پتہ نہیں یہ ایوب خان چھوڑتا بھی ہے یا نہیں چھوڑتا۔ تو ہمارے اساتذہ نے شہر بدریاں برداشت کی، جیلیں برداشت کی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بس لمبی تسبیح لے کر مثبت باتیں کرو اور نہ کسی مشرک کو کہو سمجھاؤ، نہ کسی بدعتی کو سمجھاؤ، اور یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ میں حوالہ دے دیتا ہوں، علماء دیوبند میں شرک اور بدعت کے خلاف سب سے زیادہ جہاد شیخ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، جو آخر تک حیات کے دیوبند کے بھی سرپرست تھے، سہارنپور کے بھی سرپرست تھے، دونوں مدرسوں کے سرپرست تھے، انہوں نے سب سے زیادہ جہاد شرک اور بدعت کے خلاف کیا، اور یہ ان کے شاگردوں کے ذریعے ہمیں ملا۔ مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کو یہ درس حضرت گنگوئی کے سامنے بیٹھنے سے ملا، اور حضرت گنگوئی حضرت مولانا حسین علی الوانی کے سامنے بیٹھنے کی وجہ سے حضرت مولانا قاضی نور محمد صاحب، حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب، حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب، حضرت علامہ محمد طاہر پنجبیری صاحب، حضرت مولانا محمد امیر صاحب، ان سب لوگوں کو اس میاں والی کے اندر، وہاں بچرا قصبے کے اندر یہ توحید و سنت کا پرچم لہرانے، شرک اور بدعت کے خلاف جہاد کرنے، محنت کرنے اور قرآن کریم سے شرک کے دلائل جمع کر کے پڑھانے کا یہ سبق یہ حضرت گنگوئی کے شاگرد کے ذریعے ملا۔ یہ کوئی ہمارا کھڑا ہوا کام نہیں ہے۔ اور حضرت گنگوئی جو تھے حاجی امداد اللہ کے مرید تھے، قبر رحمت اللہ علیہ۔ حاجی امداد اللہ صاحب سید نور محمد جنجہانوی کے مرید تھے، اور نور محمد جنجہانوی جو تھے، تھانہ موہن کے پاس جگہ ہے، وہ سید احمد شہید اور مولانا محمد اسماعیل شہید کے ساتھ جہاد میں کئی دفعہ پشاور میں، بالا کوٹ میں شامل ہوئے۔ یہ اصل میں سب سے پہلے رد بدعت پر کتاب لکھنے والے اظہار الحق و مولانا اسماعیل شہید ہیں، اور سب لوگ مانتے ہیں کہ تقویت الایمان۔ یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے جلسے میں بتایا تھا محمد حسین نحیبی کو، اس نے یہ بات کی تھی، حالانکہ وہ سٹیج ایسا نہیں تھا کہ یہ بات کرتے،
اس نے یہ کہا تھا، وہاں پر اس کی دلیری دیکھو، اس نے کہا ہندوستان کے سارے سنی اکٹھے تھے، مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان لکھ کر سنیوں میں تفریق پیدا کی۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی صدارت میں اس نے بات کی اور میں نے ان کانوں سے سنی۔ تو یہ تو رد بدعت کے اوپر کتاب اس ہمارے بزرگوں میں سے اصل کام تو شاہ ولی اللہ نے بھی کیا، قرآن اور حدیث کو عام کر کے اور بدعات کا رد کر کے، اور ان کی کتابیں ہیں، لیکن ان کے آگے جو تھے یہ پوتے تھے حضرت شاہ اسماعیل شہید، جو اس مسئلے میں سب سے نمایاں تھے، اور پھر آگے انہی سے چل کر انہی کے ساتھی نور محمد گنجانوی، ان کے مرید حاجی امداد اللہ، ان کے مرید رشید حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، سب کو رحمت اللہ ہے۔ یہ ہمارا جو یہ سند ہے، یہ سند ہے رد بدعت اور شرک کی، یہ ایک سند ہے، یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، یہ ہم نے اپنے پاس سے نہیں کری۔ اور ہمارے اس اساتذہ نے گلوں پر چھری پھروائے، جیلیں کاٹی، اور بدعتیوں کو درجنوں مناظروں کے اندر شکست فاش دی ہے، جب مناظرے ہوتے تھے پاکستان بننے سے پہلے۔ اور یہ مناظرے صرف اشاعتیوں نے نہیں کیے، دیوبند کی طرف سے سید مرتضی حسن چاندپوری جو حضرت گنگوئی کے شاگرد تھے، اور انہوں نے، اور مولانا محمد منظور نعمانی جن کا رسالہ بھی تھا، اور انہوں نے، وہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے، مولانا منظور نعمانی اور مولانا سید مرتضی حسن چاندپوری، یہ دیوبند کے سفیر تھے، دیوبند کے ترجمان تھے، اور یہ جہاں بدعتی للکارتے تھے یہ پہنچ جاتے تھے۔ اور مولانا منظور نعمانی نے بریلی کے اندر اپنے رسالے کا دفتر بنایا، وہاں ڈیرا لگایا ان بدعتیوں کے مرکز کے اندر ان کا رد کرنے کے لیے، اور پورے ملک ہندوستان کے اندر ان کے خلاف مناظرے کیے اور تقریریں کی، اور آخری جو احمد رضا کا بیٹا تھا اس کے ساتھ منظور نعمانی رحمہ اللہ، ان کا مناظرہ طے ہوا کہ لاہور میں ہوگا، تو وہ پھر نہیں آیا، وہ لکھ کر لائے تھے مولانا منظور نعمانی، سالس بنایا تھا دو آدمیوں کو، ایک علامہ اقبال تھا، ان سالسوں نے فیصلہ دیا کہ منظور نعمانی کے دلائل مضبوط ہیں اور وہ جو حامد رضا ہے اس کے دلائل کمزور ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ، یہ بھی سند ہے، یہ تو ہمارے اپنے جیب سے نکالی ہوئی بات نہیں، یہ اکابر کی بات ہے۔ تو ہمارے اکابر نے جہاں شیخ الہند رحمہ اللہ نے سیاسی قیادت کی، اسی طریقے سے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ وہ جامع شخصیت تھی۔ کسی شاگرد نے دنیا میں مولانا الیاس صاحب نے تبلیغ کا پرچم بلند کیا، اور مولانا عبید اللہ سندھی نے جہاد کا پرچم بلند کیا، اور اسی طریقے سے ان کے شاگردوں میں سے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، ان کے شاگردوں میں حضرت سید حسین احمد مدنی، میرے دادا استاد حضرت سید حسین احمد مدنی نے انگریزوں کے خلاف جمعیت علماء ہند کی ترجمانی اور سرپرستی کرتے ہوئے جہاد کیا ان کو ملک سے نکالنے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے ان سب کے پیر تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا حسین احمد مدنی، اور انور شاہ کشمیری، یہ مولانا الیاس صاحب، یہ سارے لوگ مرید ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کے، جیسے مولانا حسین علی صاحب شاگرد ہیں۔ اسی طریقے سے ان سب نے یہ شرک و بدعت کا رد اپنے اکابر سے سیکھا۔ تو خیر یہ بات تھوڑی سی وہ بھی کھل گئی، تھوڑی سی بات، امام بخاری نے آج سے سینکڑوں سال پہلے انہوں نے یہ یعنی کتاب التوحید لکھ کر معتزلہ اور مرجئہ کا رد کر کے ہمیں سبق بتلایا کہ جہاں یعنی امر بالمعروف ضروری ہے، نہی عن المنکر اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ ان اعمال بنی آدم و قولہم مقروضن۔ یہاں کے جملے ہیں، ایک جملہ یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال قول کی بجائے حاشیے میں دوسرا نسخہ ہے اقوال،
आमाल बनी आदम व अक़वालहुम तुज़न, इंसानों के आमाल और अक़वाल तोले जाते हैं। तो ये यहाँ से हजरत सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि ये काफ़ी दूर से बयान कर रहा है, कलामुल्लाह की बहस कर रहा है। तो ये बताना चाहता है कि अल्लाह का कलाम जो अल्लाह की सिफत है वो तो कदीम है, गैर मखलूक है, और जो अल्लाह का कलाम और आप पे लिखा हुआ है या जो हम पढ़ते हैं अपनी ज़ुबान से, ये कदीम नहीं है। हम भी हादिस हैं, ये भी हादिस है, मखलूक। तो फरमाया कि देखो, यानी एक हमारा कलाम है, अल्लाह का कलाम है। हमारा कलाम और हमारे अमाल को वजन किए जाएंगे। तो जो चीज़ वजन, अल्लाह की सिफत को वजन नहीं की जा सकती। अल्लाह का कलाम और चीज़ है और हमारा कलाम और चीज़ है। और फरमाया कि मुजाहिद का नाम लेकर ताबी का अल-क़िस्तासु अल-अदलु, इमाम बुखारी जहाँ एक लफ्ज़ आता है कुरान का तो उसके मुताबिक और अल्फाज भी लिख देता है, और इससे साबित होता है कि ये हाफिज़ुल हदीस ही नहीं था, हाफिज़ुल कुरान भी था। कुरान करीम के मुख्तलिफ सूरतों से अल्फाज, तो ये एक दो जगह या तो वज़नू बिल-क़िस्तासिल मुस्तक़ीम, क़िस्तास भी आता है जैसे रज़ाउल मवाज़ीन है। तो अब क़िस्तास लफ्ज़ है कुरान में तो काफ की ज़ेर के साथ है, ये दोनों जगह बनी इसराइल में भी और शुअरा में भी बिल-क़िस्तास, लेकिन वैसे लोगतन इस काफ पर पेश भी है, हाशिये में लिखा है क़ुस्तास और क़िस्तास दोनों का माना अदल है, इंसाफ है। और कहते हैं ये रूमी लफ्ज़ है। तो यहाँ लंबी बहस है, उस पर रिसाले भी हैं। खुलासा उसका ये है कि कुरान करीम में एक लफ्ज़ भी अजमी नहीं है। कुरानन अरबिय्यन गैर ज़ी अवज, इन्ना अंज़लना कुरानन अरबिय्यन, ये तो अरबी है, बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। कुरान में अजमी लफ्ज़ कोई नहीं खालिस। हाँ ये है कि एक लफ्ज़ अरब भी बोलते थे, अजम भी बोलते थे। इसको कहते हैं तवारुद लुग़तैन, यानी अरब व अजम दोनों की लुग़त इस पर क्या होगी, मुत्तफ़िक़ होगी। मुत्तफ़िक़ जर्दीद राये बुआली व रायना, अरब व अजम की तो जो है वो वज़ा और उनकी लुग़त जो है मुत्तहिद हो जाती है। तो इसको कहते हैं लफ्ज़, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसकी जो अरबी में भी बोला जाता है और अजमी में भी बोला जाता है। रूमी ज़ुबान का भी है, अरबी का भी है, क़िस्तास। और युक़ालु अल-क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित, क़िस्त जो है मुक़सित का मस्दरुल मस्दर है। मुक़सित का मस्दर इक़साद, इक़साद का मस्दर क़िस्त। तो फरमाया कि मुक़सित का माना आदिल होता है, मुक़सित का माना आदिल होता है। फरमाया कि अक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, इंसाफ करो, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है, महब्बत करता है। व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर, और जो मुजर्रद से क़ासित है तो इसका माना जाइर है, ज़ालिम है। तो ये क़ासित जो है एक और ये है कि ये क़स्त से है, काफ की ज़बर हो, क़स्त का माना जुल्म, और क़िस्त का माना इंसाफ। काफ की ज़ेर हो तो इसका माना इंसाफ, ज़बर हो तो इसका माना जुल्म। तो क़ासित ये क़स्त से है। अम्मल क़ासितून फ़कानू लिजहन्नम हतबा, जो ज़ालिम हैं वो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। सबसे बड़ा जुल्म बोलो क्या है कुरान के लिहाज से, इन्ना शिर्क, बोलो जागते रहो, थोड़ा सा टाइम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना रहा ही इतना टाइम। तो यहाँ पर बड़ा एक मज़ेदार एक लतीफ़ा है जुरत का, जैसे इमाम अहमद की बात, वो बात एक थोड़ी सी और पढ़ाता हूँ। मैं दो खलीफों ने पहले ने बहुत मारा वासिम ने, मुअतसिम और वासिम। मुअतसिम ने बहुत मारा, वासिम ने भी मारा, लेकिन आखिर में कायम हो गया, नर्म हो गया। उसके बाद उनका भाई मुतवक्किल था, वो मुतवक्किल इमाम अहमद का मुतक़िद बना और माफिया मांगी और अपने साथ रखता था लश्कर के अंदर और बड़े तहाइफ देता था। लेकिन इमाम अहमद ने एक दिन भी उसमें से इस्तेमाल नहीं किया। जो खलीफा के हदाया आते थे वो गरीबों में तकसीम कर देते थे, खुद नहीं खाते थे। और एक मौके पर कहते हैं 8 दिन तक मुसलसल रोज़ा रखा,
اور وہ اچھا کھانا شاہی سفر میں ملتا تھا لیکن وہ کھاتے نہیں تھے، تو بہت کمزور ہو گئے تھے۔ تو وہ جو ان کی جو ماں تھی اس نے ملاقات کی حضرت امام احمد بن حنبل سے اور رو کر کہا میرے بیٹوں نے تجھ پر ظلم کیا، میں معافی مانگتی ہوں۔ بیٹے ظالم حاکم تھے، ماں ڈر کر کے آخرت میں پکڑے نہ جائیں۔ کہا امام صاحب میں اپنے بیٹوں کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ حضرت امام احمد کیسا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب کوئی مجھے کوڑا لگتا تھا، جب مجھے سختی ہوتی تھی، میں اسی وقت معاف کرتا تھا کہ یہ میری نبی کی چچا کی اولاد ہے، اس لیے میں نے اسی پر معاف کر دیا۔ تو ایک ایسی بات آپ کو اور یہاں لکھی ہوئی ہے سناتا ہوں۔ کہتے ہیں حجاج نے سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا اپنے سامنے، تو جب بلایا شہید کرنے کے لیے تو پہلے اس سے پوچھا کہ مجھے کیا سمجھتے ہو؟ حجاج نے کہا میرے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ ما تقول فیہ، میرے بارے میں کیا عقیدہ ہے تیرا؟ حضرت سعید بن جبیر نے کہا قاسط عادل، قاسط عادل۔ لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی وہ تو اتنا بڑا ظالم ہے، دنیا اس کو ظالم کہتی ہے اور یہ اب ڈر کر کہتی ہے اس نے کہ قاسط عادل، تعریف کر دی۔ تو حجاج طائف کا رہنے والا تھا، عربی تھا، اس نے کہا میری تعریف نہیں کی، خدا کے بندو اس نے مجھے ظالم اور کافر کہا، اس نے مجھے میرے سامنے منہ پر کیا کہا؟ ام القاسطون، یہ آیت پڑھ کر سنیں، ام القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، اور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ اس یعدلون سے مجھے عادل کہا کہ جو کافر ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ مخلوق کو برابر کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جرأت، ہے جی۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم حاکم کے سامنے سچی بات کرنا یہ افضل الجہاد ہے۔ تو ان بزرگوں نے یہ افضل الجہاد ہے اس کا فریضہ ادا کیا۔ وہ سفارشی چٹھیاں لے کر حکام کے پاس ملنے والے نہیں تھے اکابر۔ حدیث کی سند ہے، امام بخاری کا استاد ہے احمد بن اشکاب، یہ حدیث 3 جگہ لکھی ہے اس میں، کتاب الایمان میں، کتاب الدعوات میں اور یہاں آخر میں۔ ایک جگہ لکھی ہے قتیبہ بن سعید استاد ہے، ایک دوسری جگہ زہیر استاد ہے، اور یہ تیسری جگہ یہاں احمد ہے، احمد بن اشکاب۔ تو امام بخاری کے استاد تو 3 ہوئے، لیکن اس سے اوپر جو ہے وہ سند وہ ہر جگہ راوی اکیلا ہے۔ تو امام بخاری کی پہلی حدیث اور آخری حدیث یہ غریب ہیں۔ انما الاعمال بالنیات والی وہ بھی 3-4 کڑیاں اس کی ایک راوی ہے، اور یہ آخری جو ہے یہاں بھی 3-4 کڑیاں اکیلے ہیں۔ تو حدیث غریب صحیح ہو سکتی ہے، غریب بمعنی شاذ بھی ہوتی ہے، غریب وہ کہ جس کا راوی ایک ہو، اگر وہ ثقہ ہے، عادل ہے تو صحیح ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایسی حدیث ہے۔ اب اس کے بعد جو صحابی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو کون نہیں پہچانتا، طالب علم یا مسلمان، 5374 احادیث کا راوی اور صفہ کے طالب علموں کا پریزیڈنٹ۔ ہمارے قاری شوکت علی صاحب بھی پریزیڈنٹ ہیں، لیکن یہ ہمارے فضلاء ہیں، اور وہ ساری امت محمدیہ کے جو اکابر تھے صفہ والے، ان صفہ والے طالب علموں کا صدر تھا حضرت ابو ہریرہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس کتاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ بھوکا ہوتا تھا، بے ہوش ہو جاتا تھا، لیٹا ہوتا تھا، لوگ میری گردن پر پاؤں رکھتے تھے، سمجھتے تھے اس کو مرگی ہو گئی، کیا ہو گیا؟ تو مجھے مرگی شرگی نہیں ہوتی تھی، پیٹ خالی ہوتا تھا، بھوکا ہوتا تھا، اور لیکن حدیث کا سب سے بڑا حافظ۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے، پیٹ بھر کر علم میں مہارت نہیں ہو سکتی اور آرام میں رہ کر جہاد نہیں کیا جا سکتا۔ آج اگر اسرائیل عربوں کو آنکھیں دکھاتا ہے، اس لیے دکھاتا ہے کہ ان کے پاس تیل کی وجہ سے ان کے پاس ہر چیز ایئر کنڈیشن ہے، گھر ایئر کنڈیشن، دفتر ایئر کنڈیشن، گاڑیاں ایئر کنڈیشن،
یہودی ہیں جن کا دین منسوخ ہو چکا ہے، کتاب ہمارے عقیدے میں منسوخ ہو چکی ہے، نہ اللہ و عزا برآورد گر کہ تورات و انجیل منسوخ کر، وہ منسوخ ہے۔ لیکن اسرائیل کے یہودی وہاں ہفتے کا دن ان کا عزت والا ہے، ہفتے کے دن چھٹی ہوتی ہے اسرائیل میں، ہفتے کے دن روزہ رکھتے ہیں یہودی، اور یہودی جو ہیں ان کے مرد بھی فوجی ہیں، عورتیں بھی فوجی ہیں۔ یہ میں نے پڑھا ہے، عورتوں کو بھی فوجی ٹریننگ دی ہے، مردوں نے بھی فوجی ٹریننگ لی ہے، تو وہ ٹرینڈ ہیں، وہ فوجی ہیں، اور یہ ایئر کنڈیشنوں میں کھانے پینے والے، آرام کرنے والے، تو جہاد کیسے کریں گے؟ تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ نے اگر وہ فرماتے ہیں کہ نہ میری کوئی تجارت تھی، نہ میرا کوئی کھیتی باڑی تھی، میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں رہتا تھا، تو آپ جو فرماتے تھے وہ میں یاد کرتا تھا، اور آپ کو میں نے شکایت کی اس کتاب میں، کئی دفعہ آپ نے پڑھا کہ یا رسول اللہ باتیں بھول جاتا ہوں آپ کے ارشادات، فرمایا کہ یہاں کوئی چادر بچھائے، میں کچھ پڑھوں گا اور پھر اس چادر کو اپنے سینے پہ لپیٹے گا تو وہ پھر کوئی چیز نہیں بھولے گا، پڑھا ہے۔ تو یہ کام کس نے کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کیا، چادر بچھائی، آپ نے پڑھا، اپنے ہاتھوں میں پھونک مار کر اس چادر کو ہاتھ لگائی، ابو ہریرہ نے اپنے سینے پر وہ لپیٹ دی، فرماتے اس کے بعد میں نے کوئی بات نہیں بھولی۔ تو بول رہی ہے معجزہ تھا کس کا؟ حضرت محمد رسول اللہ۔ پڑھو، حدیث کے درس کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اس میں درود شریف کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا، یہ جو حدیث ہے اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا ہے، اور کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ سارا خبر مقدم ہے۔ کلمتان موصوف، حبیبتان الی الرحمن پہلی صفت، خفیفتان علی اللسان دوسری صفت، ثقیلتان فی المیزان تیسری صفت، ایک موصوف، تینوں صفات سے مل کر یہ خبر مقدم۔ اور جب کسی خبر کی صفتیں زیادہ ہوں تو مقدم کرنے سے اس کے اندر مبتدا کی طرف شوق بڑھتا ہے۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو رب کو محبوب ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا پڑھنا آسان ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا ثواب بہت زیادہ ہے؟ شوق پیدا ہوتا ہے، انتظار۔ تو انتظار کے بعد جو چیز ملتی ہے اس میں زیادہ مزہ آتا ہے، زیادہ اس میں سرور حاصل ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ حبیبتان الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کی صفتیں سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، لیکن ان میں سے رحمان کو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب فرمایا۔ کیوں؟ کہ یہاں ترغیب دینی تھی اس وظیفے کی، اس ذکر کی ثواب کے لیے ترغیب دینی تھی۔ تو رحمان یعنی وہ تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب کیوں دیتا ہے؟ کہ وہ رحمان ہے۔ کیا ہے؟ حبیبتان الی الرحمن، یہ اس کی رحمان ہونے کا مظہر ہے کہ تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیتا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، آسان ہے پڑھنے میں، پڑھنا کوئی مشکل نہیں، کوئی سخت لفظ نہیں ہے اس کے اندر۔ اور فرمایا کہ ثقیلتان فی المیزان، جب اس کا ثواب دیا جائے گا تو میزان کے اندر بہت وزنی ہوگا۔ ثقیلتان فی المیزان، وہ کلمے یعنی ان کا ثواب کیا ہوگا؟ بڑا وزنی ہوگا۔ اور یہ جو پہلا جملہ تھا وہ کلمے محکوم ہے، یعنی ان کلموں کے ساتھ ذکر کرنے والا اللہ کا بولو کیا ہے؟ مسجد ہے، قبرستان آگے ہے، قبرستان میرے سامنے ہے لیکن آگے ہے، یہ نہیں سمجھ آئے۔ اور بھائی کلمے محکوم ہے یعنی کلمے پڑھنے والا اللہ کو کیا ہے؟ اور اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ خیر کا ارادہ کرنا، عزت کرنا، یعنی ان کلموں کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ خیر کہتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ اچھا وہ کون سے کلمے؟ اب سارے کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتاب الدعوات میں ایک روایت یہ ہے کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ روزانہ 100 دفعہ پڑھے گا، آگے سبحان اللہ العظیم نہیں، صرف اتنا سبحان اللہ و بحمدہ، وہاں پر اتنا اس روایت میں جو 100 دفعہ پڑھے گا،
اگر اس کے گناہ عالج میدان کے برابر بھی ہوں گے، ذروں کے ریت کے برابر ہوں گے، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ صرف سبحان اللہ و بحمدہ، یہاں تو ڈبل ہے، ساتھ سبحان اللہ العظیم بھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، یہ و بحمدہ واو حالیہ ہے، انزہ اللہ تعالی، اسبح اللہ تعالی متلبسا بحمدہ، یا یہ عاطفہ ہے، اسبح اللہ تعالی و اتلبس بحمدہ، معطوف علیہ۔ اور فرمایا کہ میں اللہ نے مجھے اپنی تسبیح پڑھنے کی، بخاری لکھنے کی، نیک اعمال کرنے کی توفیق دی ہے، اس پر میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کا شکر ادا کرتا، ان شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اور زیادہ میں ثواب تمہیں دوں گا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک تو یہ ہے سبحان اللہ، تو سبحان عثمان کی طرح تسبیح کا علم ہے، علم للتسبیح۔ اور یہ جو سبحان ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب سے پاک کہنا، سب سے بڑا عیب اللہ کی طرف منسوب کرنا وہ ہے شریک کا منسوب کرنا، فلاں اللہ کا شریک ہے، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کی بیٹی ہے، جو انبیاء کو اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد کہتے ہیں، اللہ کو اولاد سے پاک کہنا، اللہ کو شریکوں سے پاک کہنا، اللہ کو موت سے پاک کہنا، اللہ کو بیماریوں سے پاک کہنا، اللہ تعالیٰ کو عجز سے پاک کہنا، اللہ کو جہل سے پاک کہنا، اللہ تعالیٰ کو کسی کے احتیاج سے، یہ سب کیا ہے؟ تسبیح۔ جیسے آپ کو کتاب التوحید کی شروع میں تقسیمات سنائی تھی صفات کی، ایک تقسیم تھی صفات سلبیہ اور صفات ایجابیہ، تو تسبیح جو ہے یہ صفت سلبیہ ہے، مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ سے عیوب کو سلب کرنا کہ ان عیبوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور حمد کیا ہے؟ یہ صفت اکرام ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال صفات سلبیہ کو کہتے ہیں صفات جلال، اور صفات ثبوتیہ کو کہتے ہیں صفات اکرام۔ اللہ تعالیٰ حی ہے، اللہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بڑا رحیم ہے، بہت بڑا غفور ہے، بہت بڑا ستار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ساتھ اچھی صفات ذکر کرنا، یہ کیا؟ اللہ کی حمد بیان کرنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کہا تھا کہ صرف مثبت کافی نہیں، منفی بھی ضرورت ہے، اور بھئی یہ جو بجلی چلتی ہے یہ مثبت اور منفی دونوں تاروں کے جڑنے سے چلتی ہے، دونوں تاریں جڑتی ہیں ٹھنڈی گرم تو پھر روشنی ہوتی ہے، پھر مشینیں چلتی ہیں، پھر سارا کام ہوتا ہے۔ ایک تار سے صرف ٹھنڈی تار موٹی تار بن رہے میں روشنی ہوتی ہے، تو نہ کوئی مشین چلتی ہے، تو نہ کوئی فیکٹری چلتی ہے۔ اگر بجلی چلانے کے لیے گرم تار کی ضرورت ہے ٹھنڈی کے ساتھ، تو دین پر عمل کرنے کے لیے بھی منکرات کا رد کرنا، ان کے خلاف جہاد کرنا۔ آسمانوں آئیاں 4 کتاباں، پنجواں آیا ڈنڈا، پنجواں آیا مولوی لقمان صاحب سن رہے ہیں بولنا، آسمانوں آئیاں 4 کتاباں، پنجواں آیا ڈنڈا، جو کرے بے ایمانی اس کا کڑے کنڈا۔ وہ ڈنڈا اس کی کرتا ہے ڈنڈا، تو صرف بھائی ناراض نہیں بنا مولوی عبداللطیف صاحب، 6 نمبر بیان کرنے کافی نہیں، 7واں نمبر جہاد کا بھی بیان کریں، 7واں نمبر۔ اور بھائی سینکڑوں آئے ہیں جہاد کے، یہ ہمارے پیارے آئے ہوئے ہیں، پیار سے نام کرتے ہیں، تنقید نہیں کر رہے، ان کو پتہ ہے باتوں کو، یہ مجاہد ہے، مجاہد پہلے تھا اور دوسری بات بعد میں۔ تو یہ دونوں باتیں، سبحان اللہ جو ہے یہ وہ کرم تھا، یہ وہ کیا ہے؟ صفت سلبیہ، اور وبحمدہ صفت ثبوتیہ۔ اور سبحان اللہ دیکھ لو کتاب میں، سبحان اللہ 2 دفعہ ہے، وبحمدہ 1 دفعہ ہے، یعنی رد منکر زیادہ ضرورت ہے، اور دعوت یعنی
یعنی معروف جو ہے اس سے اتنی زیادہ ضروری نہیں جتنا رد منکر زیادہ ضروری ہے. اور بھائی الا اللہ پہلے ہے یا لا الہ پہلے؟ ذرا پڑھ دو صحیح لا الہ نہیں، لا الہ میں چھوڑو، الا اللہ الا اللہ الا اللہ ہی پڑھو. بس ساری زندگی الا اللہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ گے؟ اب یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ میں نہ مانوں ایک بات خام خواہ جو ہے ابھی صرف الا اللہ کافی نہیں ہے جی. ابو جہل کیا کہتا تھا؟ انہم کانوا اذا قیل لهم قولوا لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. یہ تو شاعر ہے اور یہ دیوانہ ہے. سارے لوگ سینکڑوں خداؤں کو ہزاروں خداؤں کو پکارتے ہیں، یہ کہتا ہے یا اللہ کہو اور کسی کو یا مت کہو. یہ کہتا ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اے مومنو تم ایک اللہ کو پکارا کرو اور ساری 100% پکارے کس کے ساتھ خاص کرو؟ صحت مانگو تو بولو کس سے؟ اولاد مانگو تو کس سے؟ رزق مانگو تو کس سے؟ جو کچھ مانگنا ہے کس سے مانگو؟ فرمایا کہ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. یہ دیوانہ ہے، یہ تو شاعر ہے، شاعر مجنون ہے جی. ابو جہل کی زبان سے اقبال کہتا ہے کہ سینہ ما از محمد داغ داغ، سینہ ما از محمد داغ داغ، کعبہ از نام او گل شد چراغ. یہ محمد کی جو باتیں ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے سینے کو چھلنی کر دیتا ہے. سینہ ما از محمد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لا خلق عظیم تھے. خلق عظیم کی کیا تھے؟ یعنی مالک تھے. آپ کسی کو گالی نہیں دیتے تھے. لیکن ابو جہل کہتا تھا یہ محمد ہمارے سینوں کو چھلنی کرتا ہے. سینہ ما از محمد داغ داغ، کعبہ از نام او گل شد چراغ. کعبے کی عزت کو اس نے ختم کر دیا. ساحر اندر کلام ساحری عید حرف لا الہ خود کافری. یہ جو لا الہ کہتا ہے یہ ہمارے سارے معبودوں کا انکار ہے. بلا لا لا ہمارا کن بگو اللہ واللہ. سلطان بابو کہتا ہے 100% اولیاء اللہ وہ اشاعت توحید و سنہ کرنے والے تھے. بولو بالکل، بولو کوئی ولی اللہ شرک کا داعی نہیں تھا، کوئی ولی اللہ بدعت کا داعی نہیں تھا. یہ لوگ عرصوں میں جھوٹ بولتے ہیں کہ اولیاء اللہ قبروں عرصوں کے داعی تھے، یہ فلاں چیز کے داعی تھے. جھوٹ مت بولو، ان کی کتابیں پڑھو. اولیاء اللہ کی کتابوں میں توحید کے ہیرے جڑے ہوئے ہیں. سلطان بابو کہتا ہے بلا لا لا ہمارا کن بگو اللہ واللہ. لا الہ کا بار بار تکرار کر کے سب کو مٹا دے. بلا لا لا ہمارا کن بگو اللہ واللہ. نظر خود سوئے وحدت کن کہ لا فتاح الا لا فتاح الا کا معنی مشکل کشا صرف کون ہے؟ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا. امام حدیث مفتی خلیل الرحمن حقانی. اور بھائی اسلام زندہ باد اور مدارس زندہ باد، مساجد زندہ باد، علماء حق زندہ باد. میں غریب آدمی ہوں، مر بھی گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک آدمی کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات عرض کر رہا تھا سبحان اللہ 2 دفعہ ہے اس وظیفے میں اور بحمدہ 1 دفعہ ہے. یہ بتایا کہ یعنی جو نفی ہے، جو کیا ہے تنزیہ ہے، اور جو اللہ سے عیوب کا ہٹانا بیان کرنا ہے، یہ حمد سے زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اس میں بہت لوگ مبتلا ہیں اس گمراہی میں. کوئی اللہ کی شریک مانتے ہیں اور کوئی اللہ کی اولاد مانتے ہیں اور کوئی اللہ تعالیٰ کے مشیر مانتے ہیں. فلاں سے مشورہ کیا. شیعہ کہتے ہیں کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے علی سے مشورہ کیا تھا. کہو لا حول ولا قوت. اللہ تعالیٰ وزیروں کا محتاج،
شیروں کا محتاج نہیں ہے. تو سبحان اللہ 2 دفعہ ہے. اور وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم. العظیم سبحان اللہ، اللہ موصوف، العظیم صفت. اللہ کے بارے میں آپ نحو میر سے پڑھتے آئے بار بار. علم للذات الواجب الوجوب المستجمع لجمیع صفات الکمال. تمام صفات کمال کی وہ ذات کیا ہے؟ جامع ہے. تو اللہ لفظ جو ہے یہ تمام یعنی حمدوں پر مشتمل، یعنی تمام حمدیں اللہ کے لیے ہیں. صفات کمال سب اللہ کے لیے کیا ہے؟ ثابت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ موصوف ہے. اور العظیم لفظ اس میں دونوں باتیں ہیں، تسبیح بھی ہے اور حمد بھی ہے. عظیم کامل وہ ہے جو عیوب سے پاک ہو. عظیم کامل وہ ہے کہ جو تمام کمالات کا مالک ہو. اس عظیم کے اندر عیوب سے پاکی اور کمالات کے ساتھ موصوف ہونا دونوں باتیں اس میں موجود ہیں. اس پر ختم کیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ آخر میں لا کر پہلے تو کتاب کی بات کرتے ہیں، کتاب التوحید 92 نمبر پر لا کر اس نے آرزو کی کہ میری موت اور بخاری پڑھنے والوں کی موت اللہ کی توحید پر ہو. آمین کہو. امام بخاری نے آخر میں کتاب التوحید لائے، شروع میں کتاب الایمان لائے. اور پھر یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بتلایا کہ یعنی شریعت ساری ثابت ہوتی ہے وحی سے، اور وحی جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اخلاص کی ضرورت ہے. انما الاعمال بالنیات. اور اگر اخلاص سے عمل کیا جائے گا تو پھر وزن، پھر میزان عدل جو ہوگا، محشر کا جو میزان ہوگا اس میں عمل کے اندر کیا ہوگا؟ وزن پیدا ہوگا اخلاص سے. تو گیا یہ اشارہ کیا کہ میں کتاب لکھتے وقت شروع میں بھی مخلص تھا، اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا، اور اختتام پر بھی کیا ہوں؟ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. پڑھنے والوں تم بھی مخلص ہو کر پڑھو اور پڑھاؤ. اور ساتھ ہی یہ وزن کا لفظ لا کر موازین، یہ اشارہ کر دیا کہ یہ بخاری شریف ترازو ہے. دنیا میں یہ ترازو ہے. حق اور باطل کو اگر پہچاننا ہے تو بخاری شریف کی ترازو میں تول لو. اگر بخاری کی احادیث کے مطابق ہے وہ حق ہے، اگر اس کے خلاف ہے تو وہ کیا ہے؟ باطل ہے. تو یہ جو ہے کتاب بھی کیا ہے. اور پھر یہ کہ بخاری پر عمل کرنا مشکل نہیں. خفیفتان علی اللسان حدیث میں یہ لفظ کہ یعنی عمل نیت ہو تو بخاری شریف کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو بس یہ ٹائم کے لحاظ سے چند ایک گزارشات کرنی تھی. اور سند آپ کو شروع میں بتا دی ہے. میرے 2 استاد ہیں، حضرت علامہ قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ، ان کی 2 استاد تھے، سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ. اور دوسرے استاد تقریباً صوبہ سرحد کے تمام بڑے بڑے علماء کے استاد حضرت مولانا شیخ الحدیث عبد الحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کے ہزاروں شاگردوں میں سے ان 4-5 میں شامل تھے جن سے آگے اللہ نے حدیث اور دین کی زیادہ خدمت دی ہے، بہت زیادہ خدمت. جب تک حضرت علامہ نصیر الدین غوثی جو مولانا حسین علی صاحب کے خلیفہ تھے اور وہ اکیلے حدیث پڑھاتے تھے، 1 سال موقوف علیہ پڑھاتے تھے، 1 سال دورہ پڑھاتے تھے، اور مسجدوں میں طالب علم رہ کر جیسی روٹی مل جاتی تھی کھا کر ان کے پاس پڑھتے تھے. میں نے ان کی زیارت کی، 1 دفعہ نہیں کئی دفعہ زیارت کی. جب تک مولانا نصیر الدین صاحب غوثی، جن کا لوگ نام نہیں پوچھتے تھے، شیخ الحدیث کہتے تھے. شیخ الحدیث جب بولا جاتا تھا تو مراد مولانا نصیر الدین صاحب ہوتے تھے غوثی. وہ جب تک پڑھا رہے تھے صوبہ سرحد اور افغانستان میں دورہ حدیث نہیں پڑھایا جاتا تھا. جب وہ انہوں نے پڑھانا بڑھاپے کی وجہ سے چھوڑ دیا، کمزور ہو گئے، پھر اس کے بعد دورہ حدیث شروع ہوا. اور سب سے پہلے دارالعلوم حقانیہ، وہاں پاکستان بننے کے پہلے سال 4 طالب علموں کو مولانا عبد الحق صاحب کہو رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پڑھایا، 4 طالب علموں کو. اور پھر اس کے بعد آج وہاں دورہ حدیث کے اندر 1500-1600 طالب علم ہوتے ہیں. کہو الحمدللہ. تو ویسے ہی بس اللہ تعالیٰ نے اور مقدر نے مجھے وہاں پہنچا دیا، وہ وہاں ان کی شاگردی میں پہنچا دیا. اور
बड़े बा अखलाक, कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा, बस बड़ी से बड़ी बात पर मुस्करा देते थे। और तालिब इल्मों में इख्तिलाफ हो जाता था, झगड़ा होता था, कहते थे बच्चों, पश्तो बोलते थे, बच्चों ये आपका मदरसा है, मेरा नहीं है, आप अगर चाहते हैं तो ताले लगा दो, सब कमरों को बंद कर दो, बस खत्म कर देते हैं। इतनी बात से तालिब इल्म रोने लगते थे और उनको असर हो जाता था। कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया, सिर्फ इतना लफ्ज़ कह दे, आसान सा, कि इसको बंद कर दो और चले जाओ। वो अल्लाह ताला ने उनकी शागिर्दी में भी पहुँचा है। और वो अपने उस्ताद के इतने आशिक थे कि रोज़ाना कई दफ़ा जब उस्ताद का हवाला देते थे तो ये फरमाते थे, सैयदुल अरबी वल अजम, सैयदुल अरबी वल अजम, ये लफ्ज़ ज़रूर बोलते थे उस्ताद के साथ, सैयदुल अरब। जैसे हमारे उस्ताद शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान कहो रहमतुल्लाह अलैह, वो दिन में कितनी मर्तबा हजरत मौलाना हुसैन अली साहब रहमहुल्लाह का नाम लेते थे। और भी शागिर्द थे लेकिन इतनी कसरत से नहीं, उनसे जितना कसरत से सुना, बार बार कहते थे, वाह मौलाना हुसैन अली, अल्लाह तेरी रूह ते करोड़ा रहमत फरमाए। ये सबक में बार बार फरमाते थे अपने उस्ताद को। तो शेखुल हदीस साहब अपने हदीस के उस्ताद हजरत यानी मदनी रहमहुल्लाह को ये लफ्ज़ ज़रूर के सैयदुल अरबी वल अजम। फिर आगे उनके उस्ताद थे हजरत शेखुल हैं, और फिर आगे सनद सबको मालूम थी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह। हाँ चलो, बिजली नहीं आई, आगे देखो ये सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, इसको आखिर में क्यों कहा? इसलिए कि सुन्नत ये है कि किसी मजलिस में आदमी बैठे तो जब उसमें बातचीत ज्यादा हो तो उठते वक्त क्या कहेगा, क्या सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अगर ये पढ़ लेगा तो उस मजलिस में जो उससे कोताहियां हुई, जो गलत बातें हुई, जो अल्लाह क्या कर देगा। ये हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है। और फिर आपने पढ़ा कुरान में बार बार सूरह यूनुस में आता है, दावाहुम फीहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फीहा सलाम व आखिरु दावाहुम बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये क्या जन्नतियों की मजलिस का इख्तिताम। तो इमाम बुखारी ने कहा ये हदीस सही हदीस की ये मजलिस समझो जन्नतियों की मजलिस है। इसको भी खत्म करते हैं किस पर? तस्बीह और हम्द पर। और फिर कुरान करीम की आखिरी सूरत बोलो कौन सी है? सूरह नस्र। सूरह इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल, सूरह नस्र का नुज़ूल का नंबर 114 है। सारी सूरतें 114 है। सूरह नस्र में क्या आता है? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका। तो वही बात इमाम बुखारी ने आखिर में लिखी, हदीस लिखी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि अज़ीम, जिसका अल्लाह ताला ने अपने महबूब को फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर चलने वाला जो दीन आप पर मुकम्मल हुआ अरफात में, और फिर जो है वो आपने 23 साल में सुना दिया। अब मक्का फतह हो गया, बुत टूट गए, यानी अल्लाह की तौहीद के परचम मक्के पर लहरा गए। अब आपका मिशन मुकम्मल हो गया, आप हमारे पास वापस आने की तैयारी करें। इन्ना इलैहि राजिऊन, सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। यानी हयात मुहम्मदिया, सीरत मुहम्मदिया का इख्तिताम भी किस पर होता है? तस्बीह और हम्द पर। तो ये अहादीस भी क्या सीरत मुहम्मदिया है, इसका इख्तिताम भी किस पर किया? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।